میں گزار ہوں علیہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور میری نظامت کی فرض کرنے ہوں اس سے قیمتی استقبال کے لیے بارے میں اللہ السلام مجلس کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے مجلس میں شرکت کریں. فرش اعضاء پر تشریف لائیں. ایک مطلب جملہ شاہ مولانا آپ کے سامنے کہ یہ ماتمی جلوس ہمارا جدھر گیا. شیش سنو کہ یہ ماتمی جلوس ہمارا جدھر گیا منصوبہ یزید کا پانی اتر گیا. یہ ماتمی جلوس ہمارا جدھر گیا منصوبہ یزید کا پانی اتر گیا. یہ ماتمی جلوس ہمارا جدھر گیا منصوبہ یزید کا پانی اتر گیا. تو ہر دور ہے حسین علیہ السلام کا, ہر دور ہے حسین علیہ السلام کا. ظالم یزید تیرا زمانہ گزر گیا, ظالم یزید تیرا زمانہ گزر گیا. گوہر بنا چراغ یہی قبر کا بنا, گوہر بنا چراغ یہی قبر کا بنا. آنسو کا ایک قطرہ تھا دو کام کر گیا, آنسو کا ایک قطرہ تھا دو کام کر گیا. ثابت یہ ہو گیا تیرا شجرہ خراب ہے, ثابت یہ ہو گیا تیرا شجرہ خراب ہے, ثابت یہ ہو گیا تیرا شجرہ خراب ہے. ذکر علی جو سن کے تیرا چہرہ اتر گیا. انہی مصروں کے ذریعے سے گزارش گزار حجت الاسلام علی جناب مولانا رائی حسن صاحب سے کہ جلوہ فروز ممبر ہو اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. صحیح کرتی رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين غالب الكل غالب أسد الله الطالب مولانا علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر البياضين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة.
برادران عزیز، میرے ہمسن اور ہمسن بھائی، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے ایک سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ قرآن کو ایک مذہب کی کتاب قرار دے دیا گیا۔ میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، ہلکی سی توجہ کا طالب ہوں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو صرف کسی مذہب کی کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اسے سمجھ کے پڑھ لے وہ اسے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ پوری قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے ہر خوش کو تر موجود رکھا ہے۔ قرآن میں بیماری بعد میں آئی ہے لیکن دوا پہلے آئی ہے، پریشانی بعد میں آئی ہے لیکن حل پہلے آیا ہے۔ وہ قرآن کہ جس کا پڑھنا ثواب، وہ قرآن کہ جس کا دیکھنا ثواب، وہ قرآن کہ جس کا سننا ثواب، اس قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب اور اس بابرکت کتاب کی وہ بابرکت سورہ کہ جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ سورہ ملک کے لیے بہت سی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ ایک چھوٹا سا اہم موضوع اس مجلس کا تبرکن طور پہ آپ کے درمیان عرض کر دوں کہ سورہ ملک کی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن سورہ ملک کی جو ایک سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک پڑھنے سے پریشانی کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، ہمیشہ محفوظ رہیں گے حادثاتی موت سے۔ اور چھٹے امام سے روایت ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت ہر شب جمعہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ کیا کرو، کیونکہ جب تم سورہ ملک کی تلاوت اپنے مرحومین کی قبروں پہ کرو گے تو اس کے اعتراف میں یعنی اگل بغل میں جتنی قبریں رہیں گی خدا ان کی قبروں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے عزیزان محترم قرآن کی۔ تو آپ دیکھیں اسی سورے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہے کہ جو ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری لفظ ہے عزیزان محترم غور کیجئے گا، اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور وہی ہے کہ جس کے قبضے میں حیات بھی ہے موت بھی ہے۔ ہلکی ہلکی سے توجہ کا طالب، بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہی ہے کہ جو موت پہ بھی قادر ہے، وہی ہے جو حیات پہ بھی قادر ہے، وہی ہے کہ جس کی قدرت کائنات کے ہر نظام پہ ہے، جو ہر چیز دیکھتا ہے، جس کی قدرت یہ ہے کہ اگر چاہے تو اپنے حبیب کو پیدا کرے، جس کی قدرت یہ ہے کہ اگر چاہے تو موسیٰ کو علم دے، اگر چاہے تو آدم کا پتلا بنائے، اگر چاہے تو رسول کو رسالت دے۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے عزیزان محترم، ہر انسان کو پیدا کرنا یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو وہی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے قبضہ قدرت میں موت بھی ہے حیات بھی ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایک قانون بتایا، ایک قاعدہ بتایا کہ موت اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے۔ لیکن عزیزوں جب ہم نے روایتوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ہم کو ایک در ایسا ملا، بہت توجہ کا طالب، ہم کو ایک در ایسا ملا کہ جہاں موت بھی دی جا رہی ہے حیات بھی دی جا رہی ہے۔
آپ روایتیں اٹھا کے پڑھیں، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں موت بھی دی جا رہی ہے، حیات بھی دی جا رہی ہے۔ واقعہ آپ کا بارہا سنا ہوا ہے، بس یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ عرب کے کچھ بدو، عرب کے کچھ ایسے لوگ کہ جنہیں اپنے ایمان کی سند نہ ملی ہو، وہ کل ایمان کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں، وہ کل ایمان کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا کہ چلو علی کو پریشان کیا جائے، اور پریشان کس حساب سے کیا جائے کہ علی کے اوپر الزام لگایا جائے کہ علی یہ کہتے ہیں کہ انہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پتہ ہے، زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پتہ ہے، چلو علی کو پریشان کیا جائے۔ تو چند افراد مل کر کے ایک بڑھیا کے گھر آئے، بڑھیا کے گھر آئے، اور آنے کے بعد اس کو تیار کیا، کچھ پیسے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ سنو ہم تمہیں یہ پیسے دیتے ہیں، اور سنو تمہارے پاس جو ایک بیٹا ہے نا، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ بس اپنے بیٹے کو ایک تابوت میں لے ڈال دو، اور ہم علی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اور جب علی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ہم علی سے کہیں گے اے علی آپ کہتے ہیں آپ کو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پتہ ہے، لیکن علی آپ کو یہی نہیں معلوم کہ جو لیٹا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ، جو لیٹا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ عزیزان محترم دیکھیں، میں نے سورہ ملک کی جس آیت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے، میں ہی ہوں کہ جس کے قبضے میں حیات بھی ہے موت بھی ہے۔ تو موت بھی اللہ دے سکتا ہے، حیات بھی اللہ دے سکتا ہے، لیکن یہاں ماجرا عجیب ہے۔ مولا کائنات کے پاس وہ لوگ آئے اور ایک جوان کو ایک تابوت میں لٹایا گیا اور مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا یا علی یہ شخص مر گیا ہے، لہذا آپ یہ کیجئے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد کا۔ کس سے بہتر اللہ سے صلوات پڑھتے ہیں محمد آل کہا یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا کائنات نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، کیا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ بہت توجہ کا تعلیم، دیکھیں موت اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، لیکن اسی قرآن میں عرض کر دوں، اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم اپنی کچھ نعمتیں اپنے کچھ خاص بندوں کو دیتے ہیں، کچھ خاص بندوں کو۔ تو اب بتائیے کیا ان خاص بندوں میں ہم اور آپ آتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کچھ خاص نعمتیں عطا کرے؟ نہیں عزیزو، یہ ذات اہل بیت کے لیے ہے، وہ خاص بندے سوائے اہل بیت کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو اختیار دیا ہے، جو خاص بندوں کو نعمتیں دی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اختیار ہے کہ جس چیز پہ چاہتے ہیں اس چیز کو ان کا اختیار ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا علی یہ شخص مر گیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا کائنات نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، کیا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا علی پڑھا دیجئے۔ پھر مولا کائنات نے دوبارہ پوچھا اس سے کہ جو اس کی ماں تھی۔ اللہ اکبر، دیکھیں مولا کائنات کا بغض، اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں ہمارا جو قتل ہو رہا ہے وہ کسی اور بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہے، یہ اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے دل میں اگر کسی کی محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے بعد علی کی ہے، لہذا علی کی محبت میں ہمیں آج بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ علی کی محبت ہے، ولایت آسان نہیں ہے، ولایت علی رکھنا آسان نہیں ہے، آپ غور کیجئے گا۔ تو مولا کائنات سے کہا یا علی پڑھا دیجئے۔ مولا نے پھر اس کی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کیا کہتی ہے، نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہاں پڑھا دیجئے۔ کیوں نہ کہتی؟ کیونکہ پیسہ لیا ہوا ہے، کہ پیسہ اچھے کے ایمان کو خرید لیتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ عرب میں مل جائیں گے کہ جو پیسوں سے خریدے گئے تھے، پیسوں سے خریدے گئے تھے۔
तो अज़ीज़ान मोहतरम मौला कायनात ने उसकी माँ से पूछा क्या कहती नमाज जनाजा पढ़ा दूँ? उसकी माँ ने कहा हाँ पढ़ा दीजिए। फिर मौला कायनात ने तीसरी मर्तबा पूछा क्या कहते हो तुम नमाज जनाजा पढ़ा दूँ? तो जब 3 मर्तबा लोगों ने कहा या अली पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, तो अब मेरे मौलाए कायनात ने हाथों को उठाया और तकबीर कहा अल्लाह अकबर, कहा अल्लाह अकबर। जैसे ही अली ने नमाज जनाजा तमाम की, वो लोग के जो अली का मजाक बनाने आए थे, जो अली को परेशान करने आए थे, उन्होंने सफ़ों में से हंसना शुरू किया, सफ़ों में से हंसना शुरू किया और ये कहने लगे ये देखो अली ये कहते हैं कि इन्हें ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते मालूम है, लेकिन अली को यही नहीं पता। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद अली ये कहते हैं कि इन्हें ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते पता है, लेकिन अली को यही नहीं पता कि जो इसमें लेटा है वो जिंदा है या मुर्दा। तो मौलाए कायनात ने जब ये सुना तो एक मर्तबा मौलाए कायनात पलटे और देखने के बाद एक फिक्रा कहा क्या तुम्हें मेरे ईमान पे शक है? का नहीं शक नहीं है, लेकिन आप बता दीजिए आपको मालूम था या नहीं? तो अली ने एक जुमला कहा, तारीखी जुमला अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात ने कहा अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है ना कि ये मुर्दा है या जिंदा? जरा चादर तो हटाओ, जरा चादर तो हटाओ। अब एक मर्तबा जो ही चादर हटाई गई, वो जवान के जो जिंदा था वो मर चुका था, वो जवान के जो जिंदा था वो मर चुका था। तो अजीजों एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अल्लाह जिसे चाहता है मौत का भी अख्तियार देता है, हयात का भी अख्तियार देता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मौला कायनात ने कहा जरा चादर तो हटाओ। तो चादर हटी, वो लड़का के जो जिंदा था मर चुका था, मर गया जिंदा मोहतरम। वाक़या यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी माँ के जिससे मौला कायनात ने पूछा था कि तू बता तू क्या कहती है, नमाज जनाजा पढ़ा दूँ? और उसने कहा था हाँ पढ़ा दीजिए। अब जब उसने ये देखा कि लड़का मर गया है तो उनके पास नहीं गई कि जो लेके आए थे, अल्लाह अकबर, उनके पास नहीं गई कि जो लेके आए थे, बल्कि उसके पास गई कि जिसने मुर्दा किया है। और फौरन मौलाए कायनात के कदमों को पकड़ा और कहने लगी या अली मेरा बेटा, या अली मेरा बेटा। अब मैं उस बुढ़िया से सवाल करूंगा, ऐ बुढ़िया ये बता, जब तू उनके कहने पे अपने जिंदा बेटे को ताबूत में ले डाल के लाई थी, अब जब बेटा मर गया है तो उनसे कहे कि जिनके कहने पे लाई थी कि बेटा जिंदा करके दे। तो बुढ़िया आवाज देगी नादान, तुझे नहीं मालूम है ये वो है कि जिन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन ये वो है कि जिसने मौत भी दी है, लिहाजा जिंदगी भी यही देगा, जिंदगी भी यही देगा। तो मौलाए कायनात से कहने लगी या अली मेरा बेटा। मौलाए कायनात ने कहा सब्र रखो, रुको। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने ठोकर मारी, अल्लाह अकबर, देखिए ठोकर मारी जनाजे में, और वो लड़का जो मर गया था वो जिंदा हो गया। जैसे जिंदा हुआ जिंदा मोहतरम। अब एक बात और मुझे बता दीजिए, यहाँ पे माशाअल्लाह बहुत सी कब्रिस्तान है और फिर सदर इमाम बारगाह अच्छी खासी बड़ी जगह है जहाँ दफन किया जाता है। आप देखिए एक जनाजा आप सदर इमाम बारगाह लेके जाए मसलन, और जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हो जनाजे की, उनके पैरों से ठोकर लग के मुर्दा जिंदा हो जाए, अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए कि वहाँ पे जितने अफराद नमाज जनाजा में शरीक रहे होंगे वो वहाँ रुकेंगे या भाग जाएंगे? अब बताएं, रुकेंगे या भाग जाएंगे? सलवात पढ़ने सलवात और पढ़ने पर मोहम्मद आल मोहम्मद। देखिए उलमा की मौजूदगी में पढ़ना ये हमारे लिए शरफ है, अपने बरादरान के दरमियान पढ़ना ये हमारे लिए शरफ होता है कि अगर कोई लफ्ज़ गलत हो जाए तो इस्लाह हो जाती है। और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद आल मोहम्मद पर। तो आप बताइए कि जो अफराद वहाँ खड़े रहेंगे नमाज जनाजा में वो रुकेंगे या भाग जाएंगे?
زندہ ہو گیا ہے، سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ تو ایک عام افراد کہ جنہیں اچھے سے بھاگنا بھی نہیں آتا، وہ جب ایک مردہ کھڑا ہوتا دیکھ کے بھاگ جائیں گے، تو وہ لوگ کہ جو اکثر پہاڑوں پہ جایا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو اکثر غاروں میں چلے جایا کرتے تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، فوراً فرار کر گئے، فوراً بھاگ گئے عزیزان محترم۔ تو اس بات سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ علی کا بغض انسان کو ہمیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے تو کوئی بڑے صاحب کہہ کے چلے گئے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ عزیزان محترم یہ علی کی محبت ہے، اور خدا نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو عزیزو ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنا ہے۔ آپ جسے چاہے اپنا ولی بنا لیں، آپ جسے چاہے اپنا امام بنا لیں، لیکن امام بنانے سے پہلے، ولی بنانے سے پہلے، خلیفہ بنانے سے پہلے ذرا قرآن کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خلیفہ بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے، ولی بھی بنایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد آل محمد۔ تینوں عہدے عزیزان محترم اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں، آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے جب قرآن شروع ہوتا ہے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روح زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ اور جب امام بنانے کی بات آئی تو کہا انی جاعل للناس اماما، کہ میں امام بناتا ہوں۔ اور جب ولایت کی بات آئی عزیزو، تو دیکھیں آپ آیت پر اگر غور کریں تو اللہ نے جہاں دو چیزیں بیان کی ہے کہ خلیفہ بناتا ہوں میں اور امام میں بناتا ہوں، وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ خلیفہ بھی میں ہوں، امام بھی میں ہوں۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی ہے تو اللہ نے ولایت کے لیے اپنے کو بھی ساتھ میں شامل کیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے جب کہا کہ میں روح زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں تو اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ اے آدم تم بھی خلیفہ ہو میں بھی خلیفہ ہوں۔ اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تو نہیں کہا کہ تم بھی امام ہو میں بھی امام ہوں، لیکن جب اللہ نے علی کو ولی بنایا تو اب اللہ خاموش نہیں ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اے علی سنو، تم بھی ولی ہو میں بھی ولی ہوں اور میرا رسول بھی ولی ہے۔ یہ تین ولی کی بات ہے۔ کیوں آخر؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ لوگ خلیفہ تو بنا لیں گے، امام تو بنا لیں گے، لیکن جب ولایت کی بات آئے گی اور ولی بنانا ہوگا تو اب ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جسے ولی بنایا جا رہا ہے یا تو اس کے اندر اللہ کی صفت ہو یا اس کے رسول کی صفت پائی جا رہی ہو۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد آل محمد۔ کم سے کم اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جسے ولی بنایا جا رہا ہے اس کے اندر اللہ کی صفت ہو یا اس کے رسول کی صفت ہو۔ انسان محترم غور کیجیے، یہ ولایت بہت عظیم چیز کا نام ہے۔ مجھے ولایت تک لانا تھا تو میں ولایت پہ آ گیا۔ بس ولایت کہتے کس چیز کو ہے؟ دیکھیں ولایت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو بلند کرتی ہے، جس کے دل میں جتنی زیادہ ولایت علی پائی جاتی ہے اتنا زیادہ بلند ہے۔ آج دنیا پریشان ہے کہ انہیں اتنا مارا جاتا ہے، ہر جگہ مارا جاتا ہے، لیکن یہ آج بھی باقی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف دو ہے۔ ایک وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی اہل غیرے کی دعاؤں کا صلہ نہیں ہے، بلکہ جنت کی ملکہ شہزادی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ بارے الہ میرے لال پہ رونے والوں کو پیدا کرنا کہ جو میرے لال پہ گریا کرے۔ بس عزیزان محترم آپ دیکھیں حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں
کس طرح سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ہمیں مارا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب ایک جوان کو پس گردن ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، پس گردن عزیزوں، تو مجھے کربلا کا ایک منظر یاد آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر شمر ملعون چڑھا ہے اور حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا ہے، تو چھری ہے کہ نہیں چلتی ہے۔ یہاں کئی وجہ ملتی ہے کہ چھری کیوں نہیں چلتی، لیکن امام حسین کہتے ہیں شمر یہ وہ گلا ہے کہ یہاں رسول بوسہ دیا کرتے تھے، اس گلے پہ چھری نہیں چلنے والی۔ تو شمر نے حسین کو پسے پشت لٹایا اور ایک مرتبہ شمر نے چھری چلانا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ جب اس جوان کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، میں نے محسوس کیا شاید وہ شہید ہے، لیکن عزیزوں اس کی ماں وہاں موجود نہیں ہے، اس کی بہن وہاں موجود نہیں ہے، اس کی بچی یا اس کی بیٹی یا اس کے گھر والے وہاں موجود نہیں ہے، لیکن ہائے کربلا کا وہ حسین کہ جب ذبح کیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک بہن ہے کہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی یہ آواز دے رہی ہے کہ سر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اللہ اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ لو عزیزوں وہ تاریخ بھی گزر گئی کہ جسے 23 محرم کہا جاتا تھا۔ ہاں ہاں عزیزوں، آج اس چھوٹے سے شہید کے مسائل پڑھنے کا من ہے کہ جسے کربلا میں علی اصغر کہتے ہیں۔ اللہ اللہ روایتوں میں ملتا ہے جناب علی اصغر اس شہید کا نام ہے کہ جب 9 محرم کی رات ہر ماں اپنے لال کو تیار کر رہی تھی کہ اے میرے لال صبح عاشور تمہیں اپنے آپ کو حسین پہ قربان کرنا ہے، تو یہ ماں گہوارے سے لپٹی آواز دے رہی ہے میرے لال علی اصغر، ارے تو بڑا چھوٹا ہے، دیکھ بھیا علی اکبر رن تک چل کے جائیں گے، قاسم رن تک چل کے جائیں گے، لیکن میرے لال تو نہ جا پائے گا، باپ کے ہاتھوں پہ جانا لیکن باپ کے اوپر جان قربان کر دینا۔ اللہ اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ لو عزیزو ایک مرتبہ حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ ایک مرتبہ خیمے سے آواز گریا بلند ہوئی، حسین خیمے میں آئے، چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پہ لیا، آئے فوجوں کے درمیان آواز دیا، اے فوج اشقیا تمہاری نگاہ میں حسین گنہگار ہے، اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دو۔ کوئی آواز نہ آئی بلکہ ایک آواز گونجی، اینا اینا ہرملا، کہ ہرملا کو بلاؤ، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اللہ اللہ خدا کوئی غم نہ دے۔ تو عزیزو حسین کا چھوٹا سا بچہ شہید ہو گیا، باپ کے ہاتھوں پہ منقطع ہو گیا، حسین نے خون علی اصغر لیا، مرثیہ پڑھا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے خون کو چہرے پہ ملا، خیمے کی پشت پہ آئے، آنے کے بعد حسین نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے اب جو ہی حسین قتل ہوئے، ایک مرتبہ آواز گونجی کہ قتل تو 72 ہوئے ہیں لیکن سروں میں ایک سر کم ہے۔ ایک ظالم نے بڑھ کے آواز دیا، حسین کا چھوٹا سا بچہ علی اصغر کا سر کم ہے، بس عزیز و آخری فکرہ ہے، اولاد والے ہیں، اس
फिक्रे को